والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. ہم ان قریب ہی آپ کو پڑھائیں گے سو آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر آشکار کو اور اسے جو چھپا ہے، اور ہم آپ کے لیے آسان زندگی کی آسانیاں پیدا فرمائیں گے. سامعین، آج ہماری سورہ الاعلیٰ کی آیت مبارکہ نمبر 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. رب ذوالجلال نے ان آیات مبارکہ کا آغاز سنقرئک فلا تنسى اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ان قریب ایسا پڑھائیں گے، قرآن پاک ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ اس کو کبھی نہیں بولیں گے. اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ مختلف مفسرین نے مختلف روایات کے ساتھ لکھا ہے. نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لے کے آتے تو جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام پڑھنا شروع کرتے تو آپ علیہ السلام جلدی اس کو آپ تلاوت فرمانا شروع کر دیتے. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے آیات آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ کے پاس وہی آ رہی ہے، تو آپ جلدی اس کو اس لیے ریوائز فرما لیتے، اس کو دوہرا لیتے کہ کہیں یہ آیات جو ہیں وہ آپ کو بھول نہ جائیں. اب ظاہر ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا حافظہ اس قدر ہو کہ وہ ایک بار صرف قرآن کی آیات سن لے اور اس کو اسی وقت حفظ ہو جائے اور کبھی بھی نہ بھولے. یہ معجزہ ہے آپ علیہ السلام، یہ خلاف عادت ہے اور یہ انسانی مزاج کے بالکل برعکس ہے. اس لیے یہ آپ کا نبوت پر ایک بہت بڑا معجزہ اور ایک خوبصورت دلیل ہے کہ پورا قرآن پاک اتنی ضخیم کتاب ایک بار آپ نے جو الفاظ سن لیے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہے. اب جب آپ ظاہر ہے جبریل السلام کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ ریوائز فرماتے، دوہرا لیتے، تو جبریل علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں یہ عرض کیا. تو اب دوسری جو بڑی نبوت کی دلیل امام فخر رازی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام امی لقبی سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کائنات میں ظاہری طور پر کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا، آپ کبھی کسی مکتب میں نہیں گئے، آپ کبھی کسی مدرسے اور سکول، کالج، یونیورسٹی، جو بھی مرجع ہر زمانے میں جو مکتب رہے ہیں، کسی مکتب میں آپ پڑھنے نہیں گئے. ام لقبی. اور اس کا ایک معنی بڑا نایاب معنی ہے، وہ یہ لکھا گیا ہے کہ امی اس کو بھی کہا جاتا ہے جو مشاہدے کے ساتھ ساری کائنات کو سمجھتا ہو، کسی نے اس کو سمجھایا نہ اپنے طور. اس نے کائنات میں غور کیا، کائنات کا مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے کے ساتھ اس نے کائنات اور جو کچھ اس میں ہے، ظاہر اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے، زمین و آسماں ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسماں ہیں، پھر اس کے بعد لوح و قلم ہے، پھر کرسی ہے، پھر اللہ کا عرش مبارک ہے، اور پھر اس کے درمیان کیا نباتات، جمادات، حیوانات، باغات، کہکشائیں، ہوائیں، فضائیں، سمندر، دریا، جھیلیں، یہ سب کچھ ایک یہ کائنات جس میں انسان تو اس کے منتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ کی یہ اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی وسیع کائنات ہے. اب اس ساری کو آپ نے کیا کیا؟ مشاہدہ کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھا اور جانا، اور کسی مکتب میں نہیں گئے. یہ آپ علیہ السلام کا نبوت پر سب سے بڑا معجزہ ہے.
اقتصادی نے اسی کو لکھا. آپ نے فرمایا کمال بات یہ ہے کہ جس نے کسی ایک مکتب میں جا کر نہیں سیکھا، ساری کائنات اس کی زندگی سے تعلیم حاصل کر رہی ہے. آپ کی حیات طیبہ. کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم، غیر مسلم بھی آج بھی غیر مسلم اس بات پر متفق ہے، اگرچہ اسے کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی تو ادھر رسالت اس کے مقدر میں نہیں ہوا، لیکن اس بات پر وہ سارے متفق ہیں کہ کائنات میں صرف ایک شخصیت ایسی آئی ہے کہ اس نے جو فرمایا وہ حق ہے، اس نے جو کیا وہ حق ہے، جو اس کے سامنے ہوا خاموش رہے وہ سچ ہے، جس سے آپ نے منع کیا وہ برحق ہے، اور ان کی زندگی کا ہر سیکنڈ اور ہر پہلو ہر لحاظ سے مکمل ہے، سچ ہے، پیارا ہے، اور کائنات میں اس جیسا عمل کسی ہے. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات. کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے علاوہ کسی کے بارے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر مقام اور درجہ ہے. ایک تو یہ بات کہ آپ جلدی پڑھ لیتے، دوسرا یہ ہے کہ بعد لکھا کہ یہ آپ کو بعض دفعہ یہ فکر ہوئی کہ اتنے کلام وہی لے کے آتے ہیں جبریل علیہ السلام، اور یہ اب یہ سارے کو یاد رکھنا شاید میرے لیے مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب آپ جلدی نہ فرمائیں اور نہ اس کی آپ پریشانی لیں، ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں بولیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. الرحمن علم القرآن کی تفسیر میں نے وضاحت سے یہ بات وہاں سمجھائی تھی آپ کو کہ پھر رحمان پڑھانے والے نے ایسا پڑھایا اللہ والا قرآن، ایسی قرآن کی تعلیم دی کہ قیامت تک کے لیے پھر قرآن کی تعلیم کس انداز میں آپ نے ارشاد فرمائی. آج بھی آپ کے سامنے اس کا فیض کس انداز میں بہر بے قرار کی صورت میں چل رہا ہے. آگے فرمایا گیا الا ما شاء اللہ، مگر ہاں جو اللہ چاہے. اگر کبھی ایسا ہوا، کبھی ایسا ہو جائے کہ کچھ الفاظ آپ ادا نہ فرمائیں تو فرمایا وہ بھی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. اگر کبھی کوئی الفاظ ہم آپ کو بھلا دیں گے، یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں گے. اللہ فرماتا ہے اگر کبھی کوئی الفاظ ہم نے آپ کو بھلا دیے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. داؤد شریف سنن ابی داؤد شریف سیاستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے اور موجب الکبیر میں بھی حدیث ہے جس کے راوی حضرت مسور بن یزید الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے نماز ادا فرمائی تو دوران کے رات آپ کچھ آیات چھوڑ گئے. نماز مکمل ہو گئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فلاں آیات کیا منسوخ ہو گئی؟ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر انہوں نے نہیں پڑھی تو ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھول گئے. یہ ضرورت تو نہیں کسی کی، ورنہ ہونی چاہیے. قرآن میں کچھ آیات منسوخ ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید منسوخ ہو گیا، اللہ حکم آ گیا. اور اسلام نے فرمایا نہیں، کیا میں نے وہ آیات چھوڑ دی؟ جی یا رسول اللہ آپ نے وہ آیات چھوڑ دی. فرمایا مجھے تم بتا رہے تھے. لقمان اس کو بولتے ہیں، لقمان دے دیتے جیسے ہوتا ہے کہ امام اگر کہیں بھول رہا ہے تو اگر ان سے نہیں ہو رہا تو پیچھے جو صاحب ہے وہ لقمان دے دیں. آپ نے فرمایا الا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اللہ کو پسند آیا اس نے کروا دی. دوسری جگہ صحابہ میں ایک بہت مضبوط حافظ صحابی تھے اور بڑے خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے کے لیے انہیں کی ڈیوٹی لگائی تھی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نماز میں ہم تھے تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ابی کیا تم ہمارے ساتھ نماز میں تھے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز میں تھا، آپ کے پیچھے تھا. آپ نے فرمایا ہم نے کچھ آیات چھوڑ دی، تم نے ہمیں کیوں نہ یاد کروایا؟ اللہ اکبر. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ
میں نے گمان یہ کیا کہ شاید یہ اللہ کا کوئی حکم آ گیا ہے اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ اگر یہ چھوڑ رہے ہیں تو شاید آرڈر آ گیا کہ آیتیں یہ منسوخ ہو گئی ہیں، تو اس لیے میں نے تو نہیں لقمہ دیا، میں خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو مجھے یاد کرا دیتے، میں یہ آیتیں بھول گیا۔ اب اس کی پھر کیا حکمت ہے؟ جب یاد کروانے والا اللہ ہے، پڑھانے والا، حفظ کروانے والا اللہ ہے، تو اب یہ آیات کیوں بھولی، کیا وجہ تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اس میں بھی اللہ نے خود یہ کروایا اس لیے کہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے آسانی ہو جائے، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور امت کو ایک طریقہ مل جائے کہ اگر کوئی امام جو ہے کہیں وہ قرات میں بھول جائے تو فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا معلم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرات میں صحابہ ایسا ہو گیا تو فرمایا جو پیچھے کھڑا ہے اس کو یاد کروا دے اور اس کا نماز مکمل ہو جائے گی، نماز جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں، نماز ختم نہیں ہوگی، اسے یاد کروا دیا جائے۔ یہ قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں یاد رکھیے گا، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ نے رکعتوں میں ایک کم رکعت ہو گئی، ایک میں زیادہ ہو گئی، تو آپ نے سجدہ سہو کیا۔ اب آپ بتائیے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ایسا ہو، کیا وہ نماز میں بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا۔ یہ کروایا گیا، یہ ایسا کروایا گیا۔ اگر سجدہ سہو نہ ہوتا آپ وسلم کے زمانے میں، یہ معاملہ نہ ہوتا، ہم نماز میں جب کبھی بھول جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے؟ ساری نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی، یہی ہوتا ہے نا کہ ہم سارے بھول جاتے ہیں، کتنی بار بھولتے ہیں۔ ہمارا تو وہ والا معاملہ نہیں ہے جو نبی اور رسول کا معاملہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ سنت بن گئی، ایک ہمیں طریقہ مل گیا۔ اب سجدہ سہو ایک پورا باب ہے، چیپٹر ہے دین کے بارے میں کہ اگر نماز میں کہیں بھول چوک ہو جائے، کہیں تمہارا واجب رہ جائے تو کیا کرو؟ سجدہ سہو کے ساتھ اسے ادا کر دیا کرو۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا معاملہ کس کے لیے ہے؟ امت کی آسانی کے لیے۔ آگے فرمایا گیا الا ما شاء اللہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے جو چھپا ہے، وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے۔ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور نبی تمہارے بھی ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اس نے جو یہ کروایا ہے یہ اس کی اپنی منشا تھی، اور آسانی کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان زندگی کی آسانیاں اور پیدا فرما دیں گے۔ اس کے تحت محدثین اور مفسرین بہت ساری حدیثیں لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تبشروا وتبشروا، اے لوگوں دین میں آسانیاں پیدا کرو، دین میں مشکلات پیدا نہ کرو۔ لوگوں کے لیے دین آسان کر کے پیش کرو، مشکل کر پیش کر کے نہ کرو، ورنہ لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کو تبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ بے جا سختی کرتے ہیں دین میں، یہ منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اتنا سختی ہے، معاملہ ہے، بچنا تو کوئی نہیں، بچہ ٹھیک ہے، بچ کے پڑھائی کر، ایسا مزاج ہے، ایسی سوچیں ہم نے خود سنی اپنے کانوں سے، ایسے افکار بھی سنے۔ دین میں حکمت اور تبشیر و بشارت، اس کو بڑا خاص مقام حاصل ہے دین کے اندر۔ اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور کبھی آپ کو یہ موقع ملے اور اللہ توفیق دے تو آپ حیران ہوں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اور کس حکمت کے ساتھ آپ نے لوگوں کے سامنے دین کو پھیلایا، کس بشارت کے ساتھ آپ نے دین کو لوگوں میں رکھا ہے اور دین کو میں پھیلایا ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث پڑھ کے بندہ ہل جاتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کسی درس کے دوران۔ ایک عرابی آیا، نئے نئے مسلمان ظاہر لوگ ہو رہے تھے، پرانی دین کا پتہ تھا، بدوی تھے، دیہاتی تھے، عرب کے رہنے والے بدوی لوگ۔
وہ آیا تو اس نے مسجد کے سین میں پیشاب کر دی، مسجد نبوی شریف۔ ارے وہ پورے احکامات بھی ابھی نہیں جانتا تھا، دین کو ذرا سمجھا ہوا بھی نہیں تھا، یا جو تھا یا جس طرح ہوا کہ اس سے برداشت نہ ہوا، اینی ہو اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ دوڑ پڑے مارنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی نے اس کو کچھ کہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اس نے مکمل پیشاب رفع کر لی، اس وقت بھی نہیں روکا کہ اس کو نہیں، اس کو کچھ نہ کرنا، مبادا اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اللہ اللہ، جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے فرمایا پانی کے 2 ڈول لے آؤ۔ آپ نے پانی منگوایا، فرمایا پانی بہا دو، پانی بہا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک گھر ہے، بر گھر ہے، اور یہ پیشاب ناپاک ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو یا رفاجت آئے تو فوری طور پہ مسجد سے نکل کے باہر جو ہے رفاجت کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان تو ظاہر تھا، دائرہ ایمان میں اسلام میں آیا ہوا تھا، وہ اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ ساری زندگی وہ رسول کا ایسا متبع بنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس قدر محبت پیار آپ نے ہمیں دیا ہے، ہماری نسلیں بھی آپ کے نام پر کٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ طریقہ ہے ہمارے یہاں پر ایسا کر کے دکھا ہے، انشاءاللہ لاش بھیجیں گے پائے، دوبارہ زندگی کبھی نہیں مسجد میں آئے۔ یہ طریقہ ہے، یہ مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں ایسی۔ ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی واضح سے، اے لوگوں دین میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ کئی ایسے واقعات تو ایک شخص مسلمان ہوا تو یہ حکمت ہے دین میں، اور یہ حکمت کا اندازہ جو صاحب مسند ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، دوسرے کو کسی کو اجازت نہیں اس میں وہ دخل اندازی کرے، عوام کو قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ کئی دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، وقتی طور پہ وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کو شاید وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور لوگ آ کے مجھے کہہ بھی دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مسند آپ کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پوچھا مجھ سے جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جو صاحب مسند ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کس کو کس بات پہ کیا بات کس وقت کرنی ہے، یہ ہر ایک کے تو بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب وہ شخص آیا، اس نے کہا جی میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے۔ بتاؤ کیا شرط ہے؟ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا اچھا پھر کیا کتنی پڑھو گے؟ یا رسول اللہ کوئی ایک آدھی پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے ہاتھ نکالا، آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، مسلمان ہو گیا۔ تو میں بتا کون سی ایک مرضی کی پڑھ لینا؟ کہتا جی ٹھیک ہے، عصر کی نماز جو ہے نا وہ ذرا دن کو بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہے، 4 فرض ہیں، وہ میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لوں۔ اب کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 5 نماز فرض ہے تو ایک کو دے دی 4 چڑھا دی، نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عصر کی نماز پڑھ، 1-2 دن 4 نمازیں نہیں پڑھی، اب بتائیے نمازیں 5 فرض ہیں یا 1 فرض ہے؟ جی 5 فرض ہیں، اور اسلام کتنی اس کے لیے فرض قرار دے رہے ہیں؟ 1۔ اس کا مطلب ہے یہ حکمت ہے، یہ حکمت تھی اور ایسا کرنا درست تھا، اور آج بھی اگر حکمت کے تحت کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ الحمدللہ یہاں کئی ایسی نمازی ہیں، ان کو میں نے اسی سنت پہ عمل کروا کے 5 وقت کا نمازی بنوایا۔ یار 1 پڑھ لو گا، دائیں بائیں بیٹھے تھے گھڑی میں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا آپ کو نہیں پتا، آپ چپ رہے۔ ایسا پھر اللہ نے کرم کیا، 5 وقت کے بعد جماعت صف اول کے نمازی ہیں، ابھی بیٹھے ہیں یہاں۔ تو یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ پھر وہی شخص جس نے 1 نماز کا کہا تھا، صحابہ کو آتے ہوئے دیکھنا، تو بیٹھا ہے یار گل ٹھیک نہیں ہے، چلو دوسری گلی چلتے ہیں، تیسری گلی۔ لو جی 1 ہفتے کے اندر ہی 5 وقت کا مسجد نبوی کا صف اول کا باقاعدہ نمازی بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ اور کوشش کریں دین کے اندر محبت پیار اور حکمت کے ساتھ ہی لوگوں کو داخل کریں۔
حکمت اور پیار کے ساتھ ہی لوگوں کو دین میں شامل کریں، اور جو اس انداز میں آپ کے ساتھ آئیں گے وہ پکے لوگ ہوں گے جو دین میں داخل ہیں اور ہمیشہ والے ہوں گے۔ اور یہ سیرت بھری پڑی ایسے واقعات سے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم اے محبوب آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جب اللہ دین میں آسانی چاہتا ہے، رسول اللہ دین میں آسانی چاہتے ہیں، تو ہم کیوں اس میں زبردستی کریں، ہم کیوں اس میں سختی کریں؟ 4 دن پہلے ایک بچہ مجھے نوجوان ملا نماز عصر میں، آپ سے غلط بات کرنی کوئی مسئلہ ہوگا اس کا، کوئی اکثر مسائل تو طلاق کے ہوتے مجھے ڈر ہی لگتا رہتا کہ یار وہی نہ ہو نوجوان ہے۔ میں نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس میں نماز میں یہ ہوئی کہ ہاں نماز ہوگی، اس میں کیا ہوگی؟ میں نے جہاں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے ساتھ ایک بندے نے کہا کہ تمہاری نماز میں ہی تم نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں اس طرح ہمارے نوجوان، ہمارے بچے مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں کہا نہیں بیٹا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو آپ کی نماز ہو گئی، آپ پڑھیں نماز۔ کئی جگہ مجھے عوام میں اس کو بڑا بنا دیا، آپ کہہ دیں کہ پینٹ شرٹ میں نماز میں اتنی میں کیسے کہہ، لباس تو لباس ہے۔ اس طرح بچے ہمارے نوجوان، ہماری مسئلوں میں نوجوان کیوں نہیں آتے؟ کیا بات کبھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے باپوں پہ فرض نہیں ہے، سارے سب پہ فرض ہے، سب پہ فرض ہے۔ ساری مسئلوں کا ایک ہی حال کیوں ہے؟ سبیداری والے صرف کی بات ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں۔ اصل تو دین شعب کے لیے کبھی مضبوط، اس میں ایک بڑی ریزن ہے، اس کی ایک بڑی ریزن یہ سختی۔ نوجوانوں کو قریب نہیں ہونے دیا گیا، ان کو ہم نے قریب نہیں کیا۔ یہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان کو محبت کے ساتھ اپنے قریب کریں، ان کو محبت کے ساتھ دین کی طرف راغب کریں، وگرنہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اصل ہمارا اثاثہ تو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری یہ نسل نو ہے جس نے آگے یہ دین کا کام کرنا ہے۔ اگر اس کو ہی ہم تیار نہ کر سکے تو پھر یقیناً ہمارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ نوجوان زیادہ پسند ہے جو صحت مند کبھی ہیکل ہو، اور یہی حدیث رسول ہے۔ اس لیے فرمایا گیا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ ضرورت اس چیز کی ہے۔ اور قرآن کی آیت میں بہت کچھ ابھی میں پڑھ رہا تھا، بڑی تفصیلیں لکھی گئی، اور میں آپ کو باتیں سنا دوں آپ حیران رہ جائیں اس آسانی کے معاملے میں دین نے کیا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔